السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، BASY آپشنل پیپر نمبر 8 اردو نظم اور غزل کے آج کے اس لیکچر میں میں سبھی طلباء و طالبات کا استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام طلباء و طالبات کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایسے ماحول میں بھی گھر میں بیٹھ کر مطالعہ کیا اور آسانی سے امتحان دیا، تھرڈ سیمسٹر میں کامیابی حاصل کی اور فورتھ سیمسٹر میں آپ کا داخلہ ہو گیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا جو نصاب ہے پیپر نمبر 8 کا، وہ نظم اور غزل پر مبنی ہے۔ جیسا آپ سبھی طلباء و طالبات اس بات سے واقف ہیں کہ اردو ادب 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک ہے نثر اور دوسرا ہے شاعری۔ نثر کی مختلف اقسام ہیں، جیسے افسانوی ادب ہے اور غیر افسانوی ادب ہے۔ افسانوی ادب میں بھی مختلف اس کی قسمیں ہیں، جیسے داستان ہے، ناول ہے، ڈرامہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ غیر افسانوی ادب بھی ہے، جیسے خطوط ہیں، سفر نامے وغیرہ ہیں۔ لیکن شاعری میں بھی مختلف اقسام ہیں، جیسے آپ لوگ واقف ہیں کہ حمد بچپن سے پڑھتے ہیں اپنی کتابوں میں، ہم لوگ حمد ہے، نعت ہے، غزل ہے، رباعی ہے، مرثیہ ہے نا، اور بہت ساری اس کی اقسام ہیں، قطعات وغیرہ بھی ہیں۔ اردو شاعری کی جو مختلف قسمیں ہیں، ان مختلف قسموں میں سب سے اہم جو 2 قسمیں ہیں، ایک نظم ہے اور دوسرا غزل ہے۔ نظم اور غزل اپنی شباہت کے اعتبار سے، اپنے اسٹرکچر کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جدا ہے۔ نظم میں شاعر جو ہے کسی خیال کو تسلسل کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور ایک موضوع، ایک کنسیپٹ، ایک امیجن جو ابتدا میں ہوتا ہے وہ اختتام تک ہوتا ہے۔ اس کے برعکس غزل جو ہوتی ہے اس سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ غزل میں شاعر اپنی خیال کو، اپنی مفہوم، اپنی بات کو ایک ہی شعر میں بیان کر دیتا ہے، مکمل مفہوم کو ایک شعر میں بیان کر دیتا ہے، جبکہ اس کا دوسرا شعر پہلے شعر سے جدا ہوتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، معنوی اعتبار سے بھی، ہے نا۔ اور غزل کے بھی جو ہے مختلف اقسام ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے۔ نظم میں اس کی ہمارے نصاب میں نظم کی تعریف کو رکھا گیا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں بچپن سے ہم نظم پڑھتے آئے ہیں، لیکن اس کا تفصیلی مطالعہ ہم ڈگری میں کریں گے، BASY میں کریں گے کہ نظم کس کو کہتے ہیں، نظم کی تعریف کیا ہے، شاعری میں اردو نظم کا آغاز کب ہوا، کس زمانے سے ہوا، ہے نا، اور اس کا ارتقاء کس طرح ہوا، اس صنف کو کون سے شعراء نے اپنایا اور اپنا کر اس کو فروغ دیا۔ بہت سارے شعراء ایسے ہیں جنہوں نے صرف نظم میں ہی طبع آزمائی کی ہے، اور نظم کے ذریعے سے خود بھی ترقی حاصل کی ہے، اور نظم کو بھی کافی ترقی، عروج دیا، اس کو معراج دی، اس کو ترقی دی ہے۔ تو نظم کی تعریف، اس کا آغاز، وہ ارتقاء کے بعد ہم نظم کی قسمیں دیکھیں گے۔ نظم کی مختلف قسمیں ہیں، ان تمام اقسام میں نظم کی 2 اہم قسمیں ہیں جو ہمارے نصاب میں رکھی گئی ہیں، ایک ہے آزاد نظم اور دوسرا ہے مورن نظم۔ آزاد نظم کس کو کہتے ہیں، اس کے کیا معنی ہوتے ہیں، یہ ہم اپنے سلیبس میں دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے وہ کون سے شعراء ہیں جنہوں نے آزاد نظم کو اپنایا، اس کے پیرائے کو اپنایا اور اس میں شاعری کی۔ مورا نظم کے کیا معنی ہوتے ہیں اور مورا نظم سے وابستہ کون سے شعراء ہیں، اس کو جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے نصاب میں جو نظمیں ہیں، ان نظموں کے نام کو میں پڑھتا ہوں، آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ پہلی ہے برسات کی بہاریں، جس کو لکھا ہے نذیر اکبر آبادی نے۔ نذیر اکبر نظم کا جب نام آ جاتا ہے تو یقیناً نذیر اکبر آبادی کا ایک تصور ہمارے سامنے آ جاتا ہے،
جنہوں نے نظم نگاری کو اپنایا اور نظم کو اپنا خاص میدان بنایا، اور اس میں انہوں نے نظم کے میدان میں اتنی نظمیں لکھی انہوں نے مختلف مذاہب کے تہواروں پر لکھی، عیدین پر لکھی، بزرگان دین پر لکھی، نہ صرف مسلمانوں کے بزرگان دین پر، دیگر قوم کے نیک رہنماؤں پر بھی انہوں نے بہت ساری نظمیں لکھی۔ لہٰذا انہیں ایک جمہوری شاعر بھی کہتے ہیں۔ جیسے آپ واقف ہیں کہ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے، اس ملک میں مختلف اقسام کے مذاہب کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں، اور اسی لیے یہ جمہوری ملک کہلاتا ہے۔ اور نذیر اکبر آبادی کو جب ہم دیکھتے ہیں، ان کی شاعری کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی شاعری میں بھی دیگر اور مختلف مذاہب کے لوگوں، مختلف مذاہب سے وابستہ عیدین پر انہوں نے بہت ساری نظمیں لکھی ہیں، اسی لیے انہیں جمہوری شاعر بھی کہتے ہیں۔ اور ان کی یہ لکھی ہوئی نظم برسات کی بہاریں بہت ہی خوبصورت ہے۔ جب برسات آتی ہے تو اپنے ساتھ کیا بہاریں لے کر آتی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز ہم پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا اور شاعر گزرا ہے جس کو اکبر الہ آبادی کہتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی ایک ایسے شاعر تھے جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے نئی تہذیب پر تنقید کی ہے۔ انہیں ڈر تھا کہ نئی ہماری جو نسلیں ہیں اگر وہ نئی تہذیبوں کو اپنائیں گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نئی تہذیب کے بہاؤ میں اپنی تہذیب کو، اپنے کلچر کو، اپنے مذہب کو بھلا بیٹھے گی۔ لہٰذا وہ جدید تعلیم کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، اور جدید تہذیب پر انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے تنقید کی ہے۔ تو یہ نظم کو بھی ہم پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ اردو شاعری کا، بلکہ اردو نظم کا ایک بہت بڑا پیمبر شاعر، جنہوں نے اپنی شاعری سے وہ پیغامات پہنچائے ہیں امت مسلمہ کو، جس کو پڑھنے کے بعد امت مسلمہ جو غافل تھی، جو سو گئی تھی، جو اپنے تاریخ سے واقف نہیں تھی، جس کے اندر وہ جذبات کا مادہ راہ بن گیا تھا، چنگاری نہیں تھی، اس چنگاری کو بیدار کرنے کا کام علامہ اقبال نے کیا ہے۔ انہوں نے نظم نگاری کے ذریعے سے اسلامی تاریخ کو، اسلامی تہذیب کو، اسلامی کلچر کو، اسلامی تعلیمات کو پیش کیا ہے۔ اردو شاعری کا ایک بہت بڑا شاعر، اگر میں یہ کہوں کہ اقبال کے بغیر اردو شاعری کا تذکرہ ہی نہیں تو غلط نہ ہوگا۔ انہوں نے نظم نگاری کے ذریعے سے امت مسلمہ کو پیغام دیا ہے۔ ان کی شاعری حب الوطنی پر ہے، ان کی شاعری نیچر پر ہے، ان کی شاعری اور اس شاعری کا ایک بڑا ذخیرہ جو مذہب سے وابستہ ہے اس پر بھی ہے۔ اور ایک نظم ہے جس کا نام ہے کسان۔ آپ واقف ہیں کہ ہندوستان میں اس وقت سب سے زیادہ مشکلات سے گزرنے والا اگر کوئی شخص ہے تو وہ کسان ہے۔ آئے دن ہم اخبارات میں سنتے ہیں کہ کسان جو ہے خودکشیاں کر رہا ہے، کسان مر رہا ہے، وہ قرضوں کے بوجھ کے تلے دبا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا ملک زرعی ملک ہے، ہمارے ملک کی عوام 70% دیہاتوں میں رہتی ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی ہمارے ملک میں کسان ترقی نہیں کر پایا ہے۔ لیکن کسان بڑا محنتی انسان ہوتا ہے، صبح کے سورج نمودار ہونے سے قبل ہی وہ اپنے کھیتوں میں، اپنے دہقان میں آ جاتا ہے، اور سورج کے غروب ہونے تک یا ہونے کے قریب تک وہ کھیت میں محنت کرتا ہے اور سارے جہاں کو وہ اناج مہیا کرتا ہے نا، اس کی ذریعے سے سارا جہاں اناج کھاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے ہی گھر میں فاقہ کشی ہوتی ہے۔ بڑے ہی درد انگیز سے جوش ملیح آبادی نے اس نظم کو لکھا ہے جس کا نام کسان ہے۔ اندھیرا مخدوم محی الدین کا لکھا ہوا ہے۔ مخدوم محی الدین کا تعلق جدید تحریک سے رہا ہے، اردو ادب کے ترقی پسند تحریک سے رہا ہے۔ بہت ہی خوبصورت نظم ہے، انشاءاللہ ہم اس کو بھی پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ چپ کی داد الطاف حسین حالی کا نام بھی اردو شاعری میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جدید اردو شاعری میں خاص طور پر۔ مزدور کا مہمان دانش کی لکھی ہوئی بہت ہی خوبصورت نظم ہے۔
جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مزدور غریب ہے، مزدور ظاہری بات ہے غریب ہی رہنے والا، غربت کے باوجود، گھر میں کوئی سامان میسر نہیں رہنے کے باوجود، پریشانی سے وہ خود گزرنے کے باوجود وہ کس طرح اپنے مہمان کا استقبال کرتا ہے، وہ اس نظم میں بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے نصاب میں شامل اور ایک نظم ہے، اور دیس سے آنے والے بتا، یعنی ایک آدمی جو پردیس میں رہتا ہے، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ملک سے کوئی آدمی آیا ہے تو وہ وہاں کے حالات کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، پوچھتا ہے اس سے کہ اے دیس سے آنے والے بتا وہاں کے حالات کیا ہیں۔ پہلے کافی خوبصورت سی نظم ہے جس کو اختر شیرانی نے لکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ٹوٹا ستارہ، علی سردار جعفری ترقی پسند شاعر، ان کی لکھی ہوئی خوبصورت سی نظم ہے۔ اب یہ تمام نظموں کے بعد ہم غزل کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ ہماری نصاب میں غزل بھی شامل ہے۔ غزل کے معنی تو ہوتے ہیں سخن بیار گفتن کے، عورتوں سے کلام کرنا غزل کہلاتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے غزل کا وقت گزرتا گیا، بہت سارے لوگوں نے غزل پر تنقیدیں بھی کی۔ کیا ہے کہ بھئی غزل کے اندر عشق و محبت کی ہی باتیں ہوتی ہیں، محبوب کی باتیں، اس کی زلف کی باتیں، جبکہ زمانہ کہاں سے کہاں گزر رہا ہے، دیگر اور بھی مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، اور غزل کا دائرہ تنگ ہے۔ اس طرح کی تنقیدیں اس پر کی گئی، لیکن ان تنقیدوں کے باوجود غزل اپنے وجود کو کھو نہیں دی۔ بڑی سخت جان ہے یہ، اس نے اپنے دائرے کو وسیع کیا، اپنے دامن میں بہت ساری باتوں کو سمو لیا۔ اس نے کبھی تصوف کی باتیں کی، کبھی عشق و محبت کی باتیں کی، تو کبھی انقلاب کی باتیں بھی کی ہے۔ تو یہ تمام باتیں جو غزل کے ذریعے سے پیش کی جاتی ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ سے پڑھیں گے۔ دیکھیے اب ہمارے نصاب میں تقریباً حالی، اقبال، حسرت اور شہر یار کی غزلیں شامل ہیں۔ حالی کی ایک خوبصورت غزل ہے جس کا نام ہے جستجو خوب سے خوب تر کہاں۔ کس بات کی جستجو ہے کہ بہتر سے بہتر کہاں ملے گا۔ بڑی خوبصورت لکھی ہوئی غزل ہے۔ اس کے علاوہ اقبال کی بھی دو غزلیں ہیں ہمارے پاس۔ ایک غزل ہے پریشاں ہوں کہ میری خاک نہ بن جائے، ہاں یہ اقبال کی ہے۔ پھر دوسری غزل جو ہے پھر چراغ لالا سے روشن ہوا دامن کوثر، بہت ہی خوبصورت غزل ہے۔ اس کے علاوہ داغ اردو شاعری کا بہت بڑا غزل گو شاعر ہے، بلکہ یہ اقبال کے استاد بھی کہلاتے ہیں داغ۔ ان کی بھی جو ہے دو غزلیات ہمارے نصاب میں شامل ہیں۔ اصل میں اقبال جو ہے ابتدائی دور میں شاعری کی جب غزلیات کہا کرتے تو اپنے کلام پر داغ سے ہی اصلاح لیا کرتے تھے، لیکن بعد ازاں پھر داغ نے انہیں مشورہ دیا کہ بھئی آپ بہت اچھی غزلیات لکھ سکتے ہیں، شاعری کر سکتے ہیں، اصلاح کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اقبال کی اپنی صلاحیت تھی، خودآراز صلاحیت تھی، پھر وہ نظم کے میدان میں قدم رکھا اور لافانی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو وہ بلندی عطا کیا جو دیگر اور شعراء کے حصے میں نہ آ سکی نظم نگاری کے میدان میں۔ بہرکیف داغ کی دو اہم نظمیں ہیں، غزلیں ہیں۔ ایک غزل تو ہے عجیب اپنا حال ہوتا ہے، دوسری غزل ہے چوبھتا ہے میرے دل میں۔ یہ دو غزلوں کے مصر اولیٰ ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھا ہوں۔ اس کے بعد حسرت موہانی، اردو شاعر، وہ جس نے جنگ آزادی میں بے پناہ قربانیاں دی، وہ شاعر جس نے اپنی زندگی کا بہت سارا حصہ جو ہے جیل میں گزارا۔ ان کی بہت ہی خوبصورت دو غزلیں ہمارے نصاب میں شامل ہیں۔ ایک تو غزل کا مصر اولیٰ ہے وہ دست خود فراموشی کے چکر، دوسرا ہے اس شوق کو رسوانہ کیا ہے۔ یہ دو غزلیں ہماری نصاب میں شامل ہیں۔ اس کے بعد جو غزلیات شامل ہیں ہمارے نصاب میں وہ شہر یار کی لکھی ہوئی غزلیات ہیں۔ ایک غزل کا مصر اولیٰ ہے سینے میں جلن آنکھوں میں طوفان، یہ ان کی غزل لکھی ہوئی ہے شہر یار کی۔ شہر یار اردو شاعری کے بہت بڑے، اردو غزل کے ایک اچھے شاعر کہلاتے ہیں۔ ہاں تو ان کی اس غزل کا میں پہلا مصر اولیٰ جسے کہتے ہیں، یا پھر ہم مطلع بھی کہہ سکتے ہیں، غزل کے پہلے ابتدائی جو دو شعر ہوتے، ابتدائی اشعار کو مطلع کہتے ہیں۔
تو بہرکیف سینے میں جلن آنکھوں میں طوفان، یہ ان کا لکھی ہوئی غزل کا مصرع اولیٰ ہے۔ اور دوسری جو غزل ہے ان کی وہ یہ ہے، جب بھی ملی مجھے اجنبی لگتی ہے زندگی۔ شاعر زندگی سے گلہ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز اس کو ہم دوسرے لیکچر میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا نظم اور غزل اردو شاعری کے دو اہم اصناف۔ نظم کی تعریف، آغاز، ارتقاء اور نصیر اکبر آبادی، اکبر الہ آبادی، علامہ اقبال، جوش ملہی آبادی، مخدوم محی الدین، الطاف حسین حالی اور دانش کے ساتھ ساتھ اختر شیرانی، علی سردار جعفری کی نظمیں ہماری نصاب میں شامل ہیں۔ غزل کی تعریف، آغاز، ارتقاء تو ہم دیکھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ حالی کی لکھی ہوئی غزل، اقبال اور داغ، حسرت اور شہر یار کی جو غزلیات ہماری نصاب میں شامل ہیں اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔